مائرہ تم پھر لیٹ ہو یار، اس نے بینک کے کاؤنٹر کے سامنے کھڑے ہو کر ناراضگی سے کہا تو مائرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تو چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ تھی۔ یہ بینک ہے، تمہارا آفس نہیں جہاں جب چاہو گھس آؤ اور ڈانٹنا شروع کر دو، حسبِ معمول کرارا جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو اب میں ڈانٹ بھی نہیں سکتا، ہونے والی بیوی ہو میری۔ حماد نے ذرا جھک کر دھیمی آواز میں کہا اور مائرہ نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، آہستہ بولو، سب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا کچھ دن میں۔ وہ مسکرایا اور کاؤنٹر پر کونی رکھتے اس کی نظریں مائرہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کوئی کام ہے یا صرف مجھے گھورنا ہے؟ مائرہ نے نظریں چراتے فائل بند کرتے ہوئے کہا، کام بھی ہے اور تمہیں گھورنا تو میرا حق ہے۔ حماد نے شرارت سے کہا۔ حماد؟ اس نے وارننگ دی مگر لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جس پہ حماد ہلکا سا ہنسا۔ ایکچولی ایک پراپرٹی ڈیل فائنلائز کی ہے، کلائنٹ کا چیک ڈپازٹ کروایا ابھی، لیکن تمہیں دیکھے بغیر واپس نہیں جانا تھا۔ وہ اب کی بار سنجیدہ ہو کر بولا تو مائرہ کے ہاتھ رک گئے۔ ایک لمحہ کو دل تیزی سے دھڑکا، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ چیزی لائنز کسی اور پر ٹرائی کرو۔ میں کسی اور پر ٹرائی کیوں کروں جب تم میری ہونے والی بیوی ہو؟ حماد نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ یہی لڑائی، یہی باتیں اسی بینک میں شروع ہوئی تھی جب حماد ایک چیک پاس کروانے ہی بینک آیا تھا اور مائرہ اس بینک میں کیشیئر کی جاب پہ تھی۔ دونوں کی پہلی ملاقات کافی یادگار سی رہی تھی کیونکہ حماد تھوڑا کیئرنگ اور لونگ سا بندہ تھا اور مائرہ سنجیدہ اور پروفیشنل سی لڑکی تھی۔ پہلے دن سے ہی دونوں کی نہیں بنی تھی، پھر روز آنا، بحث کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور نہ جانے کب یہی لڑائی حماد کے لیے محبت بن گئی تھی۔ اسے تیسری ملاقات کے بعد ہی اسے پرپوز کر دیا تو مائرہ نے گھر رشتہ لانے کا کہا۔ یوں ان کی کچھ ہی عرصے میں گھر والوں کی رضامندی سے شادی طے ہو گئی تھی۔ ویسے لگتا ہے تمہاری امی مجھے اب بھی فلی ٹرسٹ نہیں کرتی، کسی پیر فقیر سے ان کے لیے محبت کا تعویذ لینا ہوگا۔ حماد نے تھوڑا قریب آ کر کہا تو مائرہ غیر سنجیدہ لیتی ہنس پڑی۔ وہ اکثر پیروں فقیروں کا ذکر کرتا ہی رہتا تھا، کیونکہ تم ہو ہی ایسے۔ اس نے فوراً کہا، کیسا؟ وہ منہ بناتا ہے، اوور کانفیڈنٹ اور غصہ دلانے والے اور بہت ہینڈسم۔ حماد نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی تو مائرہ ہنس پڑی۔ اپنی تعریف خود ہی کر لو۔ آف کورس، بس چند دن اور پھر تم آفیشیلی میری ہو جاؤ گی، پھر تم بھی میری تعریفیں کرتی نہیں تھکو گی۔ حماد نے اسے غور سے دیکھ کر نرم آواز میں کہا، پہلے پروو کرو کہ تم تعریف ڈیزرو کرتے ہو۔ وہ چیلنج دیتی ہے تو حماد مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ دن جیسے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے، کل تک جو صرف لڑائیاں تھیں آج وہی لمحے یادوں میں بدل رہے تھے۔ خریداری، دعوتیں، رشتہ داروں کی آمد، قہقہے اور ان سب کے بیچ مائرہ کا دل کبھی تیز دھڑکتا اور کبھی خاموش سا ہو جاتا۔ مائرہ یہ دوپٹہ سنبھالو۔ اس کی امی نے جلدی سے اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا جب مائرہ آئینے کے سامنے سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی نمی اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ امی، سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ وہ بے یقین تھی۔ بیٹا، اچھی چیزیں ہمیشہ جلدی ہو جاتی ہیں۔ امی نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اسی وقت دروازے سے مائرہ کے بابا اور بڑا بھائی مولوی کے ساتھ اندر آئے، جس سے مائرہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ مائرہ بنت حامد، آپ کو حماد علی ولد صادق علی سے سکہ راج الوقت 50,000 حق مہر میں یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ دیر بعد نکاح کے بول بولے گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر نظر اس پر ٹکی تھی جس نے پلکیں جھکا لی، دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ قبول ہے، اس نے 3 بار آواز میں ہلکی سی لرزش لیے کہا۔ ادھر باہر حماد کے چہرے پر وہی محبت کو حاصل کرنے والی مسکراہٹ تھی۔ پھر رخصتی کا لمحہ آیا تو مائرہ، جو خود کو مضبوط سمجھ رہی تھی مگر جیسے ہی اس نے ماں باپ کو گلے لگایا آنسو بے قابو ہو گئے۔ خیال رکھنا اماں، امی نے روتے ہوئے کہا۔ آپ بھی۔ مائرہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ ساتھ کھڑے حماد نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی آ گئی، لیکن شاید محبت کو حاصل کرنے والوں کی آنکھوں میں زیادہ دیر نمی نہیں رہتی۔ بہرحال سسرال میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی خوشبو، روشنیوں کی چمک اور لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، اور ان سب کے درمیان مائرہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ آؤ بیٹا۔ حماد کی امی نے اسے پیار سے تھاما تو مائرہ نے جھک کر انہیں سلام کیا اور ابھی سلام وغیرہ سے فارغ ہو کر اسے روم میں لے جانے کی بات پہ سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ کسی نے اچانک آ کر کہا، جلدی کرو، پیر صاحب آئے ہیں۔ ہائے اللہ، تیرا شکر ہے، اب ان کی دعا سے گھر میں برکت آئے گی۔ حماد کی اماں نے جلدی سے کہا تو مائرہ رک سی گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ اندر آیا تو سب نے ادب سے سر جھکا دیے۔ سلام کرو بیٹا۔
حماد کی امی نے مائرہ کو ہلکا سا آگے کیا اور مائرہ نے ایک لمحے کو جھجک کر دیکھا، پھر آہستہ سے سلام کیا۔ قریب آؤ بیٹا۔ پیر نے ہاتھ کے اشارے سے بلائے تو وہ چند قدم آگے بڑھی، دل میں ہلکی سی بے چینی بھر گئی۔ اس نے ایک لمحے کو حماد کی طرف دیکھا جو مطمئن سا مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ جیتی رہو بیٹا، سدا سہاگن رہو۔ پیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ تھینکس، مائرہ کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ اس نے دیکھا سب کے چہرے پر پرسکون تھا، مگر مائرہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش کھڑی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا غیر مرد کا اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، مگر وہ کچھ نہ بولی کیونکہ شادی کا پہلا دن تھا اور وہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی خاموشی آگے چل کر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ شادی کے بعد کے دن مائرہ کے لیے جیسے کسی خواب کی طرح تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں آتی اور وہ آہستہ سے آنکھیں کھولتی تو سامنے حماد کو دیکھتی، کبھی فون پر مصروف، کبھی اسے ہی دیکھتا ہوا تو کبھی آفس کے لیے تیار ہوتا ہوا۔ اٹھ گئی جانم؟ آج بھی حسب معمول وہ برش کرتا مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مائرہ نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ تم اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتے ہو یار؟ وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ کام بھی تو کرنا ہوتا ہے میڈم، پراپرٹی ڈیلیور ہو گئی اور پراپرٹی ڈیلر ہوں، کوئی بزنس ٹائکون تو ہوں نہیں، اور نہ ہی آپ کی طرح بینک کیشیئر ہوں جسے منتھلی انکم آتی ہے اور بینک بھی 9 بجے لگتی ہوں۔ میری کاروبار میں جلدی جانا پڑتا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا۔ او بس کرو اتنی، میں توپ چیز۔ وہ ہنستی بیڈ سے اتری۔ اس نے 1 مہینے کی چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ کیوں تم خود کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتی کیا؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ نہیں بالکل نہیں، وہ سر جھٹکتی ہے۔ لیکن میرے لیے تم بہت امپورٹنٹ ہو میری جانم، حماد نے اس کی ٹھوڑی انگلی سے اوپر کرتے محبت سے کہا۔ حماد، وہ ہلکا سا شرما گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں کہ تم بھی مجھے بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہو۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا اور مائرہ نے رکیہ اٹھا کر اس پر مارا۔ خود ہی خوش ہو جاؤ۔ کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج اٹھی۔ اس کے بعد 1 مہینہ پورا مائرہ آہستہ آہستہ گھر کے ماحول میں گھلنے لگی تھی۔ حماد کی امی اکثر اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ بیٹا کوئی تعویذ وغیرہ پہن لیا کرو، نظر بد سے بچاؤ رہتا ہے، وہ کبھی کبھی ہدایت کرتی۔ جی، مائرہ ہر بار بس ہلکا سا مسکرا دیتی۔ پتہ ہے میرے پیر صاحب نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا تو مجھے تمہاری محبت ملی ہے۔ پیر صاحب نے خاص تمہارے لیے عمل کیا تھا۔ کبھی حماد اسے کہتا تو مائرہ اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اس کے چہرے پر یقین اتنا مضبوط ہوتا کہ وہ کچھ کہہ نہ پاتی، لیکن وہ دھیرے دھیرے سمجھ رہی تھی کہ حماد سمیت ان کا پورا گھرانہ پیروں فقیروں کو بہت زیادہ ماننے والا ہے۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں مائرہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور بال ہلکی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہی ہو اکیلی؟ اچانک حماد نے پیچھے سے آ کر پوچھا۔ بس اچھا لگ رہا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ تمہیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ حماد اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا پوچھتا ہے تو مائرہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نہیں، کیونکہ تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے، وہ محبت سے بولی۔ انشاءاللہ ہمیشہ رکھوں گا۔ حماد چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ لیے اس کے اور قریب آیا، جیسے ہوا تھم سی گئی ہو۔ مائرہ کا دل ایک دم دھڑکنے لگا تھا۔ ویسے کل میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، حماد نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا تو مائرہ چونکی۔ کیوں؟ ایک ڈیل میں مسئلہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا پہلی کہ کچھ رکاوٹ آئے گی۔ وہ بتاتا ہے ہر بات کے لیے ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ مائرہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی اور حماد نے فوراً اس سے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ عام انسان نہیں ہے، وہ عقیدت سے بولا۔ لیکن مائرہ، میں ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہوں۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ لہجے میں پہلی بار نرمی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی، جس پہ مائرہ خاموش ہو گئی۔ اس رات جب مائرہ بیڈ پر لیٹی تو کتنی دیر چھت کو دیکھتی رہی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، حماد ویسے ہی تھا، پیار کرنے والا، مگر کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ دوبارہ بینک جوائن کر چکی تھی، لیکن بے سکونی تھی کہ نہ جانے کام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پیر صاحب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حماد پیر صاحب کے آستانے پہ آیا، ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک ڈیل خراب ہو رہی ہے، جو پلاٹ لیتا ہوں اس میں گھاٹا پڑ رہا ہے، میرا تو نقصان بھی نقصان ہو رہا ہے، ایون دل بھی بے چین رہتا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، جبکہ سامنے بیٹھا پیر قاسم شاہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں تسبیح گھماتے، آنکھیں نیم بند سی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، اس نے نرمی سے کہا۔ کیا مطلب؟ حماد فوراً چونکا اور پیر صاحب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ تمہارے گھر میں پہلے سب ٹھیک تھا، لیکن جب سے تمہاری بیوی آئی ہے حالات بگڑ رہے، اور یہ سب تمہاری بیوی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اسے آگاہ کرنے لگے۔ مائرہ، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حماد کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ تم نہیں سمجھو گی بچے، پیر نے اس کی بات کاٹ دی۔
کچھ عورتوں پر روحانی سائے ہوتے ہیں جو شوہر کی ترقی روک دیتے ہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اس کے ساتھ کچھ روحانی مسائل ہیں. وہ بات کرتے مسلسل تسبیح گھما رہے تھے. تو تو اس کا حل کیا ہے پیر صاحب؟ میں اپنی بیوی سے بہت بہت محبت کرتا ہوں. پلیز کوئی حل بتائیں. حماد کا دل زور سے دھڑکتا اور پیر صاحب تھوڑا سا جھکتی آواز میں دھیمی کر گئے. اس کا فوری روحانی علاج ضروری ہے ورنہ. وہ رکا پھر آنکھوں میں عجیب سی سختی لاتے ہوئے بولا ورنہ تمہاری زندگی مزید بگڑ سکتی ہے. تمہارا نقصان اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ تم بے روزگار تک ہو سکتے ہو. اس لیے میری بات مان کر اس کا روحانی علاج کرواؤ. اسے میرے پاس لاؤ. میں ایک نظر اسے دیکھوں گا اور پھر مرض دیکھ کر ہی علاج کر سکتے ہیں. وہ اسے سمجھاتا پھر آنکھیں نیم بند کر گیا. میں اسے کل آپ کے پاس لے آؤں گا پھر آپ اس کا روحانی علاج شروع کر دینا. حماد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا اور پیر صاحب مطمئن سے سر ہلاتے اس کے سر پر پیار دیتے ہیں. حماد وہاں سے مایوس نکلا تھا. دل میں ہزار سوال تھے لیکن اس سب کے باوجود وہ مائرہ کے لیے بھی فکر مند تھا. وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس بات کو بھی سمجھتا تھا کہ اسے پیروں فقیروں پہ اعتماد نہیں. لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر کے اسے پیر صاحب کے پاس لانے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس لیے شام ڈھلی جب وہ گھر پہنچا تو مائرہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی. مائرہ. حماد کی نرم آواز سن کر مائرہ کپ میں چائے ڈالتی چونکی اور پھر مسکرا کر کپ تھامے کچن سے باہر نکلی. آ گئے تم؟ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتا دیکھ کر کپ میز پر رکھتی اس کے ساتھ بیٹھی. تم تھک جاتی ہوگی یار. ابھی سے کچن میں مت گھسا کرو. امی اور تانیہ لوگ ہیں نا وہ کر لیں گی. وہ کم تھامتا فکر مندی سے بولا اور مائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا. صرف چائے بنائی ہے یار. میں کون سا پہاڑ توڑ لیا ہے؟ اور ویسے بھی باقی کام سب انٹی لوگ ہی کرتے ہیں. وہ نرمی سے بولی. اور آج دن ٹائم بھی بڑے رومانٹک اور کیئرنگ لگ رہے ہو. خیر ہے نا؟ وہ آنکھ دباتی مذاق کرتی ہے اور حماد ہلکا سا مسکرایا. بالکل کیونکہ تم میری پیاری سی بیوی ہو اور مجھے تمہاری رات کو ہی نہیں دن کو بھی فکر ہوتی ہے. وہ اس کے پاس ہوتا ہے اس کے بال چھیڑتا ہے. آئی ایم لکی کہ تم میرے ہسبینڈ ہو. مائرہ کے دل میں ہلکی سی گدگدی ہوئی تھی. حماد نے ایک لمحے اسے دیکھا پھر سر جھٹکتا ہے. اچھا ایک ریکویسٹ ہے یار. وہ بات کرنے لگا تو مائرہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا. کل تو میرے ساتھ پیر صاحب کے پاس چلو گی کیا؟ وہ پیار سے بولا اور چائے پکڑتے مائرہ کے ہاتھ رک گئے. کیوں؟ بس تمہارا کچھ روحانی علاج کروانا ہے. وہ آہستہ سے بولا. پھر مجھے نہیں جانا. مائرہ نے فوراً دو ٹوک جواب دیا. مائرہ میں ایسے لوگوں کو نہیں مانتی حماد. اس نے صاف کہا. میں مسلمان ہوں اور مسلمان اللہ پاک کے سوا کسی سے نہیں مدد لیتا. ہاں ہم نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں مگر ہم کسی انسان کی آستانے پر جا کر اس سے مدد کیوں لیں جب ہمارے پاس قرآن پاک اور نماز کی صورت میں راستہ موجود ہے. وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا مائرہ. بس تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا. حماد کا چہرہ سخت ہو گیا تھا. لیکن کیوں حماد؟ میں کیوں ان کے پاس جاؤں؟ صرف اس لیے کہ تم ان کو مانتے ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر پوچھا اور چند لمحے خاموشی کے بعد حماد نے سخت لہجے میں کہا. تمہیں جانے کیونکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. حماد کا یہ جملہ مائرہ کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا. پیر صاحب نے کہا ہے تم پر اثر ہے. کوئی روحانی مسئلہ ہے. وہ علاج کریں گے تعویذ وغیرہ یا دم کریں گے تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. انف از انف حماد. وہ پہلی بار اونچی آواز میں بولی. میں بالکل ٹھیک ہوں. تو پھر اس چیز کو پروف کرو نا. میری جان میرے ساتھ چلو. حماد نے سختی سے کہا تو مائرہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا پھر نظریں جھکا لی. ٹھیک ہے میں پہلی اور آخری بار تمہارے ساتھ وہاں چلوں گی. اگر میرا دل نہیں مانا تو تم مجھے فورس نہیں کر سکتے. وہ آہستہ سے بولی. اوکے مائی ڈیئر وائف. تھینک یو سو مچ. دیکھنا تمہیں بھی پیر صاحب بےحد اچھے لگیں گے. یار وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ اپنے پیر کی عقیدت سے تعریف کرتا ہے جبکہ مائرہ دل ہی دل میں بے چتاب کھا کر رہ گئی. بہرحال اگلے دن ہفتہ تھا. اسے بینک سے چھٹی تھی اس لیے حماد 11 بجے اسے گھر سے آ کر لے گیا تھا. وہاں آستانے پر لوگوں کا ہجوم. عورتیں مرد سب اپنی اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہوئے تھے. یہ لوگ پاگل نہیں ہیں مائرہ. یہ دیکھو کتنا رش لگا ہے یہاں. ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو لوگ آتے ہیں نا. حماد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. رش تو مندر اور چرچ میں بھی لگا ہوتا ہے حماد. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بت عطا کرتے ہیں. عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. مائرہ کہاں قائل ہونے والی تھی اس لیے دو ٹوک کہا اور حماد چپ سا ہو گیا. بہرحال گھنٹوں گزر گئے تھے. لائن میں لگے. مائرہ اب تھک چکی تھی مگر اس کی نظریں ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ صبح سے لے کر شام ہونے کو آئی تھی مگر پیر صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا تھا. ظہر کے بعد عصر کی اذان بھی ہو گئی تھی لیکن پیر نے کوئی حرکت نہیں کی. حتیٰ کہ اذان کا بھی کوئی احترام نہیں کیا بلکہ مسلسل اپنے مریدوں کے ساتھ مصروف تھا. اور یہ سب دیکھتی مائرہ کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی. یہ کیسا انسان ہے؟
وہ سوچ کر رہ گئی تھی، پھر جب اس کی باری آئی تو وہ حماد کے ساتھ اندر آ گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پیر کی نظریں اس پر ٹھہر گئی، ایسی نظریں جن میں عجیب سا بوجھ تھا۔ مائرہ کو فوراً ناگوار محسوس ہوا مگر چپ رہی۔ قریب آؤ بیٹا، وہ بولا تو وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پیر مسلسل تسبیح گھما رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار مائرہ پر آ کر رک جاتی تھی۔ وہ کچھ پڑھتا پھر بات بدل دیتا، جملے ادھورے، باتیں گول مول سی کہتا۔ میں ٹھیک تھا بیٹا، تمہاری بیوی پہ واقعی سایہ ہے، اس کا علاج کرنا ہوگا۔ تمہیں یہ تعویذ اور دم والا پانی دیتا ہوں، اسے پلاتے رہنا اور تعویذ کو گلے میں رکھنا، انشاءاللہ جلد آسانی ہوگی۔ وہ ایک پانی والی بوتل اور تعویذ دیتا ہے جسے حماد نے فوری ہاتھ آگے بڑھا کر تھام لیا۔ 2 مہینے اس پر عمل کرو پھر میرے پاس دوبارہ آنا۔ وہ مائرہ کو غور سے دیکھتا نرمی سے بولا اور مائرہ لب بھیجتی سر ہلاتی حماد کے ساتھ باہر آ گئی۔ دیکھا کتنے بڑے بزرگ ہیں، تمہاری طرف خاص توجہ دی انہوں نے اور منٹ میں مرض پہچان لیا۔ گھر واپسی پر حماد مسلسل بول رہا تھا۔ مائرہ خاموش ہاتھ میں تعویذ اور بوتل پکڑی تھی مگر دل میں فیصلہ ہو چکا تھا، میں یہ عمل نہیں کروں گی، پتہ نہیں کون سا جادو ٹونا کر دیتے مجھ پہ بھلا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی جہاں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور شاید اس کی زندگی میں بھی آنے والا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا مگر سکون جیسے اس گھر سے رخصت ہو چکا تھا۔ حماد کا کاروبار جو کبھی اس کی پہچان تھا اب بکھر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک ڈیل کینسل ہو جاتی، چیک باؤنس ہونے لگے اور کلائنٹس کی شکایتی فون آتے اور ہر بار حماد کے چہرے پر بڑھتی ہوئی تھکن نمایاں ہوتی۔ وہ رات گئے تک جاگتا، کبھی فائلیں دیکھتا، کبھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس نے ایک دن بے بسی سے کہا۔ مائرہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، دل میں ہمدردی تھی مگر ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی کہ کہیں پیر کی بات سچ نہ ہو جائے۔ پیر صاحب سب ختم ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر ایک دن حماد پھر اسی حجرے میں بیٹھا پیر سے شکایت کر رہا تھا، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، ایک دن سڑک پہ نہ آ جاؤں، پلیز میری مدد کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہیں صاف صاف کہوں گا بچے کہ تم لوگ نافرمانی کرو، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ پیر کاظم شاہ نے تسبیح گھماتے ہوئے سر ہلایا تو حماد چونکا۔ کیسی نافرمانی؟ تمہاری بیوی علاج نہیں کر رہی، نہ تعویذ پہنا، نہ وہ وظیفہ اور نہ ہی دم والا پانی پیتی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو تم لوگ سڑک پر جلد آنے والے ہو۔ وہ سختی سے بولے۔ نہیں وہ تو کرتی ہے سب۔ حماد کا دل جیسے ڈوب گیا۔ تم جا کر خود پوچھ لو، لیکن یاد رکھو اگر اب بھی دیر کی تو نقصان اور بڑھے گا۔ پیر نے نظریں تیز کر کے کہا۔ حماد لب بھیجتا آستانے سے نکلا اور سیدھا گھر آتے ہی مائرہ کو آواز دیتا ہے۔ مائرہ! وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ جو بالوں کو برش کر رہی تھی چونک کر بولی۔ کیا ہوا حماد؟ تم نے وہ تعویذ نہیں پہنا اور دم والا پانی بھی نہیں پیا نا؟ حماد نے سیدھا سوال کیا تو مائرہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے گہری سانس لیتے سچائی بیان کی۔ نہیں۔ یہ ایک لفظ جیسے آنکھ کا شعلہ بن گیا تھا۔ کیوں؟ حماد کی آواز بلند ہو گئی۔ کیونکہ میں ایسے انسانوں کو پیر نہیں مانتی جو اذان کا احترام نہ کرے، نماز نہ پڑھے، عورتوں کو کھلے عام گھور گھور کر دیکھے، باتیں کرتے ہوئے بھی تسبیح گھما رہا ہو۔ مائرہ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ حماد ساکت رہ گیا۔ مجھے سب پتہ ہے حماد، مائرہ نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے خود دیکھا ہے اس کی نظریں، اس کا انداز، وہ ٹھیک انسان نہیں حماد، بات کو سمجھو۔ وہ بے چارگی سے بولی۔ بس کرو! حماد چیخ پڑا تھا۔ تم میرے پیر صاحب کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہو گی، سمجھی تم؟ میری بیوی کے ساتھ میری محبت ہو اس لیے تمہاری بکواس گھنٹوں سے برداشت کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے پیر صاحب کے بارے میں بکواس کرو۔ میں بچپن سے انہیں جانتا ہوں، میرا پورا گھرانہ ان کے صدقے میں پل رہا ہے، تم ان پر اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتی ہو۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتا ہے۔ کیوں نہیں لگا سکتی؟ کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو۔ ماہرہ کے لہجے میں درد آیا۔ میں اندھا نہیں ہوں بلکہ تم اندھی ہو چکی ہو جو اپنی ضد میں سب کچھ برباد کر رہی ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ میں کچھ برباد نہیں کری، میں صرف غلط کو غلط کہہ رہی ہوں۔ ماہرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں جسے دیکھ کر حماد کا دل بھی پسیج سا گیا۔ میں یہ علاج نہیں کرواؤں گی حماد، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ مائرہ نے آہستہ سے کہا تو حماد نے غصہ، بے بسی اور شکست کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ اس کے بعد مہینے گزرنے لگے، گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ حماد اب زیادہ تر خاموش رہتا، چہرے پر اداسی تو آنکھوں میں خالی پن اتر رہا تھا۔ اس نے پھر کبھی مائرہ کو فورس نہیں کیا مگر اس کی خاموشی ہی چیخ چیخ کر مائرہ کو رلاتی تھی، کیونکہ حماد کا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا اور اب وہ بے روزگار بن کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ گھر کا گزر بسر باپ کی پینشن اور مائرہ کی سیلری سے ہو رہی تھی، اس کے باوجود گھر والوں کے رویے مائرہ کے لیے بدلنے لگے تھے۔ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ حماد کی امی اکثر طنز سے کہتی اور مائرہ ہر
بار خاموش رہتی مگر دل میں چبھن ہونے لگی۔ وہ اکثر آسمان کو دیکھتے ہوئے انگلیاں بے اختیار اپنے پیٹ پر روک لیتی۔ کاش دل میں ایک خواہش اور خاموش دعا ابھرتی مگر ہر مہینہ امید دے کر چھین لیتا۔ اکثر راتوں کو دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے مگر ان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف یقین تو دوسری طرف سچ، آپس میں 10 وہ گریباں تھے اور بیچ میں ایک ایسا طوفان جنم لے رہا تھا جو ابھی آنا باقی تھا۔ دیکھیں مائرہ، آپ بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر کی نرم آواز کمرے میں پھیلی۔ آپ کی رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی بس اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اس لیے دعا کریں۔ ان کی بات میں مائرہ کی آنکھوں میں ایک دم روشنی سی آئی۔ مطلب میں ماں بن سکتی ہوں؟ وہ یقین چاہتی ہے تو ڈاکٹر مسکرائی۔ بالکل، آپ فٹ ہیں، بس جلدی کنسیو کرنے کے لیے یہ کچھ میڈیسن لیں، سٹریس کم کرنے اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ وہ اسے میڈیسن لکھ کر دیتی ہے تو مائرہ نے گہری سانس لی، جیسے سینے پر رکھا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ کافی دن سے حماد سے ضد کر رہی تھی کہ اسے میڈیکل چیک اپ کروانا ہے۔ تب حماد نے اسے کہا کہ وہ میڈیکل کے بجائے بابا جی سے علاج کروا لے گی تو جلد اولاد ہو جائے گی، مگر مائرہ نہیں مانی اور پھر جیت بالآخر مائرہ کی ہی ہوئی تھی اور وہ آج حماد سے پوچھ کر گائنیکولوجسٹ کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے تمام ٹیسٹ بالکل ٹھیک آئے تھے۔ پھر گھر آ کر اس نے دل سے دعا مانگی اور میڈیکل علاج شروع کر لیا۔ میڈیسن وقت پر لیتی، اپنا خیال بھی رکھنا شروع کر دیا۔ ہر مہینہ ایک نئی امید لے کر آتا تو وہ خود کو آئینے میں دیکھتی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ جاتی۔ شاید اس بار، مگر ہر بار وقت دھوکہ دے جاتا اور مہینے گزرنے لگے۔ امید ہوتی پھر خاموشی سے ٹوٹ جاتی اور ہر بار ماہرہ کے دل کا ایک حصہ بھی ٹوٹ جاتا۔ وہ گھٹنوں بیٹھ کر رونے لگتی کہ وہ ماں کیوں نہیں بن پا رہی۔ 2 سال ہونے والے شادی کو، اب تک خالی گود ہے۔ ایک دن حماد کی خالہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں؟ ہمارے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ساس تانے دیتی، آج کل کی لڑکیاں بس کریئر بنانا جانتی ہیں، ماں بننا تو آتا ہی نہیں۔ سگے رشتے بھی تانے دینے لگے تھے اور سب کے ایسے الفاظ مائرہ کے دل میں تیر بن کر لگ رہے تھے۔ وہ ہر بار خاموشی سے نظریں جھکا لیتی اور سب سہتی رہتی، لیکن اس دن اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی جب اس کے ساتھی نے بھی اس سے تنگ ہو کر گلا کر دیا تھا۔ آخر کب تک ایسے چلے گا مائرہ؟ یو نو آئی لو یو، مگر میں بھی انسان ہوں، خواہش ہے۔ حماد کی آواز میں تھکن تھی۔ کیا مطلب؟ مائرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ 2 سال ہو گئے، سب پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں کر رہے اور جواب میرے پاس نہیں ہوتا۔ وہ دھیرے سے بولا، تو تمہیں لگتا ہے قصور میرا ہے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، غلط مت سمجھو۔ حماد نے فوراً نظریں چرا لی۔ اس رات مائرہ تنہا بیٹھی، ہاتھ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں اور آنکھوں میں آنسو لیے تھی۔ میں نے کیا نہیں کیا، پھر بھی کیوں میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ دل جیسے ہار مارنے لگا تھا۔ مائرہ، وہ جو اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، حماد کی آواز پہ چونکی۔ جی، وہ بولی، یہ کیا آج پھر تم ناشتہ بنا رہی ہو یار؟ تانیہ سب کے لیے بنایا، تمہارے لیے بھی بنا دیتی۔ وہ اس کے پاس آ کر فکرمندی سے بولا، میری بیٹی نوکر نہیں ہے کسی کے لیے ناشتہ بناتی پھرے، ہاتھ پیر سلامت ہے اس کے، بنا لے گی۔ اوہ نو، نہ کوئی گھر کا کام ہوتا ہے اور نہ ہی بچے دے رہی، منحوس مانی، جب سے آئی کاروبار بھی ٹھپ ہے تمہارا۔ حماد کی امی بڑبڑاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آئی ایم سوری یار، ڈونٹ وری، امی کی عادت ہے۔ حماد شرمندہ سا ہوا۔ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور حماد چپ سا کر گیا۔ مائرہ، اگر میں تم سے کچھ ریکویسٹ کروں تو مان لو گی؟ وہ دھیرے سے بولا۔ کیا؟ مائرہ نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ صرف ایک بار، بس ایک بار میرے لیے پیر صاحب کے پاس چلی جاؤ، علاج کروانے، وعدہ کرتا ہوں اپنی قیامت سے سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ دھیرے سے بولا اور مائرہ کا دل جیسے رک گیا۔ حماد، پلیز مائرہ، میں نے تمہیں بہت مان کر تمہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی اجازت دی تھی، 2 سال کا ٹائم دے چکا مائرہ، اب میری بات مان لو نا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، ایون میرا فیوچر تباہ ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واقعی تھکن اور بے بسی تھی۔ مائرہ کو اس پہ ترس سا آیا۔ اگر اس سب سے ٹھیک ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا نا۔ پلیز، میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک بار میرے ساتھ پیر صاحب کے پاس چلو۔ وہ آہستہ سے بولا اور مائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی یہ سب غلط ہے، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حماد اب ٹوٹ چکا ہے، اس لیے چند لمحے خاموشی کے بعد مائرہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ اوکے، آئی ول گو۔ وہ جیسے اپنے آپ سے ہار گئی تھی۔ سچ؟ حماد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ پیر صاحب کے پاس چلوں گی اور پراپر علاج بھی کرواؤں گی، وہ نرمی سے بولی اور حماد کے چہرے پر سکون سا آ گیا، جیسے اسے امید مل گئی ہو۔ مگر مائرہ اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سورج کی روشنی پھیل رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی اندھیرے میں اتر رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی مائرہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ آستانے کی طرف جاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکیں گزرتی جا رہی تھی مگر اس کا دل جیسے وہیں کہیں رک گیا تھا۔
پریشان مت ہو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حماد نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ مائرہ نے اس کی طرف دیکھ کر زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اندر سے وہ مطمئن نہیں تھی۔ ایک بات پوچھو حماد؟ ہاں پوچھو میری جان۔ ایسا کیا ہے اس پیر کی دعا میں جو میری دعا میں نہیں ہے؟ میں بھی تو قرآن پڑھتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، میں وقت اللہ کا نام لیتی ہوں، پھر اتنا عرصہ ہو گیا میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس سے پہلی بار بہت مایوسی ہو رہی تھی اور حماد اس کی مایوسی پہ سر جھکا گیا۔ ایسا مت سوچو مائرہ، تم بھی اللہ کی بہت نیک اور اچھی بندی ہو، لیکن یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اللہ سے بات منوانے کے لیے زبان کی تاثیر بھی بابا فرید جیسی ہونی چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے، پھر ایک بندہ چل رہا ہے اور ایک دوڑ ہے، ان دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوڑنے والا ہمیشہ آگے رہتا ہے، اور تم جتنی بھی عبادت گزار اور وظائف کر لو، لیکن تم پیر صاحب کے مقابل نہیں ہو۔ وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، جیسے میں ان پہ اندھا اعتماد کرتا ہوں، اور بے شک مجھے اللہ پاک کی ان کی نسبت سے بہت عطا کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان پہ یقین کامل کرو، انشاءاللہ جلد سنی جائے گی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتا ہے اور وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ بہرحال وہ وہاں پہنچتے ہی ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ عورتیں ایک طرف بیٹھی تھی، کچھ سر جھکائے، کچھ آہستہ آہستہ رو رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں تعویذ تو کسی کے ہونٹوں پر وظیفہ تھا۔ گھبرانا مت، یہ سب نارمل ہے، جب فری ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا، اوکے؟ میں لینے آ جاؤں گا۔ حماد نے جاتے جاتے کہا۔ تم ساتھ نہیں چلو گے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں جانا، کیونکہ پیر صاحب آج تفصیل سے تم پہ دم کریں گے، اور وہ دم تنہائی میں ہوتا ہے، تم فکر مت کرو۔ وہ دیکھیں عورتیں جا رہی ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے تو مائرہ نے صرف سر ہلایا اور ان عورتوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد گھنٹے گزر گئے، لیکن کمرہ بھرا ہوا ہی تھا۔ ہوا بھاری تو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مائرہ نے ارد گرد دیکھا، ہر چہرے جیسے کسی نہ کسی درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا میں بھی ان جیسی ہو چکی ہوں؟ میں تو پیروں فقیروں کو مانتی نہیں تھی، پھر اللہ پاک نے مجھے ان کے در پہ آنے پہ کیوں مجبور کر دیا؟ کاش میری دعا قبول ہو جاتی۔ یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اگلی آؤ، ایک دم اس کے قریب آواز آئی تو مائرہ چونک گئی۔ وہ عورت دروازے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مائرہ سر ہلا کر آہستہ سے اٹھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور پھر کمرے کے اندر داخل ہوتی اس نے دیکھا نیم تاریکی میں اگر بتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا، اور سامنے ایک نرم گداز سے گدے پر پیر کاظم شاہ بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو مائرہ پر ٹھہری، پھر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو مائرہ کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ بیٹھ جاؤ بچے، اس نے اشارہ کیا تو مائرہ ہاتھ آپس میں جکڑے اس کے سامنے زمین پر پڑی چارپائی پر آہستہ سے بیٹھ گئی۔ کچھ کھا پی کر آئی ہو؟ وہ نرمی سے بولے۔ صبح ناشتہ کیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ لو، پہلے دم کیا ہوا لڈو اور پانی پیو، پھر باقاعدہ عمل کا آغاز کریں گے۔ وہ نرمی سے بولا۔ لیکن یہ کیوں؟ بحث کرنا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو بچے، کیونکہ یہاں وہی آ سکتا ہے جسے ہم پر یقین ہے۔ پیر صاحب سختی سے بولے تو چاروں ناچار مائرہ کو وہ دم والا لڈو اور پانی پکڑنا پڑا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے وقت گزرے اور وہ اس کمرے سے باہر نکل جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ بچے، اور فکر مت کرو، اللہ پاک بہت رحیم اور کریم ہے، انشاءاللہ جلد تمہاری گود ہری ہوگی۔ ان کی دعا پہ مائرہ کو ایک نئی قوت سی ملی تھی، وہ بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے سر ہلاتی فوراً لڈو منہ میں ڈال کر پانی پیتے چبانے لگی تھی۔ دوسری طرف پیر صاحب نے مسکرا کر کچھ پڑھنا شروع کیا، آواز دھیمی تو الفاظ غیر واضح تھے۔ پھر اس نے مائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے پھونکے ماری۔ آنکھیں بند کرو بچے، وہ نرمی سے بولا۔ مائرہ ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے تک سب ٹھیک رہا، پھر اچانک اسے چکر سے آنے لگے، سانس بھاری اور خراب ہوتا دل جیسے تیزی دھڑکنے لگا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ اثر نکل رہا ہے بچے، فکر مت کرو اور خاموشی سے کلام سنو، پیر کی آواز آئی۔ مائرہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سر گھومنے لگا، ہر چیز دھندلی اور آوازیں دور ہوتی گئی، اور پھر اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اس کے بعد جب مائرہ کی آنکھ کھلی تو وہ پھر سے ان عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ بیٹا، کسی نے اس کے سر پر پانی کے چھینٹے مارے، ہوش کرو۔ وہ اٹھتی کچھ لمحے سمجھ ہی نہ پائی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کمزور آواز سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ ہو جاتا ہے علاج کے دوران، ایک عورت بولی تو مائرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ سر اب بھی بھاری تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فون نکال کر حماد کو کال کی۔ کچھ ہی دیر بعد حماد اسے لینے آ گیا اور گھر لا کر سنبھالتے ہوئے اسے بیڈ پہ لٹا گیا۔ کیا ہوا جانم، سب ٹھیک رہا نا؟ حماد اس کے پاس لیٹتا نرمی سے بولا۔ مجھے چکر آئے تھے حماد، میں بے ہوش ہو گئی، مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا، مائرہ نے آہستہ سے کہا۔ یہ تو اچھا سائن ہے، پیر صاحب نے کہا تھا علاج کے دوران ایسا ہوتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولتا ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہے۔ لیکن مائرہ پلیز، اب تو ٹرسٹ کرو، یہ سب نارمل ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی اور مائرہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ لمحہ
وہ اندھیرا اور وہ بے بسی سب اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب نارمل ہوتا ہے؟ دل میں سوال ابھرا مگر جو جواب کہیں نہیں تھا۔ بہرحال اس سب کے بعد وقت گزرتا گیا اور اس کا روحانی علاج جاری رہا۔ ہر بار وہی ہجرا، وہی دم، وہی چکر اور وہی بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور ہر بار مائرہ کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹتا گیا تھا۔ مگر حماد دن بدن خوش ہونے لگا تھا۔ دیکھا اب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ایک دن اس نے خوشی سے کہا، مجھے دبئی سے جاب آفر آئی ہے یار، وہ بھی اتنی بڑی پوسٹ پہ۔ کین یو امیجن کہ میں دبئی جا رہا ہوں؟ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے باہر والی کمپنی میں اپلائی کیا تھا اور اب اسے اس کمپنی کی پاکستان برانچ سے انٹرویو کے لیے کال آئی تھی۔ یہ سب تمہاری لاج کی وجہ سے ہوا ہے، حماد نے یقین سے کہا، اور مائرہ کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ دل میں صرف ایک ہی بات گونجی، مگر مجھے وہ پیر اب بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ لیکن چپ سی اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ وہ واقعی خوش تھا، اس لیے وہ کوئی ایسی بات کر کے اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مائرہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ تیزی سے اندر آیا۔ چہرہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں سکون سا سما تھا، جبکہ آواز میں ایسی خوشی تھی جو بہت دنوں بعد سنائی دی۔ کیا ہوا؟ مائرہ واش روم سے نکلتی بولی۔ مائرہ میری جان، وہ تقریباً چلایا، میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے، دبئی والی جاب مجھے مل رہی ہے۔ وہ خوشی سے اس کے قریب آتا اس کے دونوں بازو تھام چکا تھا۔ مائرہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سچ؟ ہاں بالکل سچ۔ حماد ہلکا سا ہنسا۔ سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اور مائرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن عجیب سی ہو گئی تھی، جیسے خوشی کے ساتھ کوئی انجانا خوف بھی جڑا ہو۔ حماد، اس نے آہستہ سے پکارا۔ وہ فوری بولا، میرے پاس بھی آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ٹیوب اس کے سامنے رکھ دیا۔ کیا ہے؟ حماد پہلے تو سمجھا نہیں، پھر جیسے ہی نظر اس پریگننسی ٹیوب پر ٹھہری تو آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ یہ یہ مائرہ؟ وہ کانپتا ٹیوب تھامتا ہے۔ یس، میں پریگننٹ ہوں حماد۔ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ چند لمحے وقت جیسے رک گیا، پھر اچانک حماد خوشی سے بھرپور اسے باہوں میں پکڑ کر گھما گیا تھا۔ مائرہ آئی کانٹ بلیو، سیریسلی؟ وہ بے اختیار اسے گلے لگاتا چومنے لگا۔ یہ سب ٹھیک ہو گیا، ہم اب واقعی پیرنٹس بننے والے ہیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور یقین تو مائرہ کو بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کیے رہی، آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، حماد نے اس گہرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ یہ سب پیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی دعائیں، ان کا علاج اور ان کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ مجھے جاب بھی مل رہی ہے اور میں باپ بھی بن رہا ہوں، ایک ساتھ دو خوشیاں مل چکی ہیں۔ وہ پیر صاحب کا احسان ماننے لگا، اور مائرہ کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اب دیکھنا، انٹرویو کلیئر ہونے کے بعد کل میرا میڈیکل ہونا ہے، سب کلیئر ہو گیا نا تو میں فوراً باہر چلے جاؤں گا، پھر تمہیں بھی بلا لوں گا۔ ہم اور ہمارا بچہ وہاں ایک نئی لائف جئیں گے اور ساری زندگی سکون سے گزاریں گے۔ حماد جوش سے بولتا مستقبل کے خواب بن رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس لیے پلیز مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ وہ اس کی تھوڑی تھام کر اوپر کرتا ہے، اس کے چہرے پر بوسہ لیتا ہے، اور مائرہ خاموشی سے اسے دیکھتی، سر ہلاتی، آنسو پوچھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی بھی چھائی ہوئی تھی۔ تم اپنی ریسٹ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور سویٹس لا کر گھر والوں سے سمیت پیر صاحب کا بھی منہ میٹھا کروانے جاتا ہوں۔ وہ پیار سے بولتا اسے بیڈ پہ بٹھا کر اپنا والٹ اٹھاتا ہے۔ لیکن ابھی میڈیکل ٹیسٹ، ڈونٹ وری، وہ بھی کروا لیں گے، ابھی مجھے پورا یقین ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا کمرے سے نکل گیا، اور مائرہ بیڈ پر اکیلی بیٹھی ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھ گئی۔ میں سچ میں ماں بننے والی ہوں، یہ سوچ خوشی دینے چاہیے تھی، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اسے وہ ہجرا یاد آیا، وہ چکر، وہ بے ہوشی اور وہ نظریں، تو اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ نہیں سب ٹھیک ہے، وہ بابا جی واقعی پہنچے ہوئے ہیں، میں اتنا عرصہ میڈیکل علاج کرایا، کچھ نہیں ہوا، اور ان کے علاج سے میں واقعی 2 منتھ میں ہی پریگننٹ ہو گئی۔ پھر حماد کو بھی جاب مل گئی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل مان نہیں تھا، جبکہ باہر حماد گھر والوں کو آواز بلند خوشخبری سنا رہا تھا۔ مائرہ؟ دوسرے دن حماد تیزی سے گھر آیا، چہرہ سرخ، آنکھوں میں غصہ، تو ہاتھ میں کچھ پیپرز مڑے ہوئے تھے۔ اسے یوں واویلا کرتے دیکھ کر سب گھر والے پریشان سے باہر نکلتے ہیں۔ مائرہ باہر آؤ۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ مائرہ جو ابھی بینک سے آئی تھی گھبرائی سے فوراً کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا حماد، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھتی ہے۔ جو ہو چکا ہے اس کے بعد میرا چلانا نہیں، مر جانا بہتر ہے، وہ کانپتی آواز میں چیخا۔ مائرہ سمیت گھر والے شدید پریشان ہوتے۔ کیا ہوا حماد، تم ایسا کرو، پہلے تسلی سے بیٹھو، سانس لو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارا میڈیکل کیسا رہا ہے۔ وہ بڑھتی اس کا بازو تھامنے کی کوشش کرتی ہے، مگر حماد نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پیچھے ہوتے وہ پیپرز اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھو، وہ چیخا۔ مائرہ کو اس کی اس قسم کی حرکت پہ غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ
مصلحت کے تحت سانس بھرتی، برداشت کرتی ہے، پھر کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھائے اور آنکھیں الفاظ پر جم گئی رہ گئی۔ انفرٹائل، unable to become father۔ یہ پڑھ کر اس کا سانس رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی اور حماد پاگلوں جیسی ہنسی ہنسا تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں کبھی باپ ہی نہیں بن سکتا، وہ چلایا اور مائرہ کے ہاتھ سے رپورٹس گر گئی۔ پورے گھر میں جیسے مرگ جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس کی سانس کی تھیکی آواز گونجی اور مائرہ کا دل جیسے رک گیا۔ حماد، میں چپ! وہ چیختا اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اب ایک لفظ اور نہیں، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ حماد کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں۔ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بد کردار عورتوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ پکڑی جاتی ہیں تو قسمیں اٹھاتی ہیں۔ وہ انگلی اٹھاتا ہے، اسے بابر کرواتا ہے اور یہ لفظ مائرہ کے وجود کو چیر گیا تھا۔ حماد، حماد، تم جانتے ہو کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حماد، پلیز بات کو سمجھو۔ چٹاق! حماد نے غصے میں آ کر اسے زور سے تھپڑ مارا اور مائرہ لڑکھڑا کر پیچھے گرتی، ہاتھ گال پر رکھ لیا۔ یہ صلہ دیا تم نے میری محبت کا، تم نے مجھے میری محبت کی سزا دی ہے۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ اور کرو بھائی اس جیسی ورکنگ وومن سے شادی، بینک کی جاب ایسی ہی ہوتی ہے، نت نئے مردوں کی اسمائلز دیتی، نہ جانے کب اپنی عزت بھی دے دے۔ تانیہ نے بھابھی کے خلاف گند بولا تو مائرہ نفی میں سر ہلاتی آنسو روکنے لگی۔ جاگلے میں پھنس کر اس کی بے گناہی بیان کرنے نہیں دے رہے تھے۔ جیسے تمہیں پھنسایا تھا ایسے ہی کسی اور کو بھی پھنسا لیا ہوگا وہاں، اس نے نفرت سے کہا جبکہ سسر دور خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ نہیں اماں، خدا کے لیے میری بات سنو، میرا یقین کرو، میں بے قصور ہوں۔ وہ روتے ہوئے اٹھتی بولی۔ بے قصور؟ وہ پھر چیخا۔ یہ تمہارے پیٹ میں جو ہے نا، یہ گواہی دے رہا ہے تمہاری کردار کی۔ وہ پھر اسے مارنے کو آگے بڑھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا یہ کیسے۔ بس! وہ دوبارہ سے اس بالوں سے پکڑ کر تھپڑ رسید کرتا ہے اور مائرہ کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ ڈرامہ بند کرو اور سچ سچ بتاؤ کہ کس کے ساتھ تم نے گناہ کیا ہے۔ بولو، کون ہے اس بچے کا باپ؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور مائرہ سر نفی میں ہلاتے ہچکی بھرتی بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا حماد۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میں مر کر بھی اپنی عزت کا سودا نہ کروں، پلیز میرا یقین کرو۔ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی نا؟ وہ ٹوٹتی ہوئی منت کرتی ہے۔ تم ابھی بھی اس گندگی کے ڈھیر کی باتیں کیوں سن رہی ہو حماد؟ دفع کرو اس کو اس کے گھر، تاکہ جائے اپنی اسی یار کے پاس، ابھی کے ابھی سے طلاق دے کر فارغ کرو۔ ساس نے نفرت سے کہا تو مائرہ پھٹی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی حماد کو دیکھتی ہے جس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی اماں کہ مردوں میں پورا دن گزارنے والی میرے ساتھ نہیں بس سکتی، یہ میرے ساتھ وفا نہیں کر سکے گی۔ میں ہی پاگل تھا جو اس سے محبت کر بیٹھا، اس پہ اندھا اعتماد کرتا رہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دھیرے سے بولا۔ حماد! وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ حماد، خدا کے لیے میرا یقین کرو، مجھے اپنی صفائی میں کچھ بولنے تو دو۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ اب بس بس، کیونکہ مجھے تمہاری شکل سے بھی گھن آ رہی مائرہ۔ حماد نے نفرت سے دیکھا۔ پلیز حماد! مائرہ نے نیچے بیٹھی ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ایک بار پھر چیک اپ کرواتے ہیں، دیکھنا سچ سامنے آ جائے گا۔ وہ منت کرتی ہے۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اس نے مائرہ کا بے دردی سے ہاتھ جھٹک دیا اور پھر چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے سرد لہجے میں فیصلہ سنا دیا۔ میں حماد علی پورو ہوش آواز میں، مائرہ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ پہ مائرہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ حماد پلیز نہیں، طلاق دیتا ہوں، اس نے اور زور سے کہا۔ حماد ایسا مت کرو، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ طلاق دیتا ہوں، یہ تیسرا الفاظ جیسے سب کچھ ختم کر گیا۔ گھر میں سے کسی نے اسے نہیں روکا کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ حماد بالکل ٹھیک کر رہا تھا، اور مائرہ زمین پر بیٹھی رہ گئی، آنکھوں میں خالی پن سا اترا کیونکہ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ اب تمہارا یہاں کچھ نہیں بچا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ حماد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکلو یہاں سے، تمہاری جیسی بدکردار لڑکی کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ ساس نے اسے اٹھاتے دروازے کی طرف دھکا دیا تو مائرہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے کی طرف گری۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا تھا۔ وہ دروازے تک گئی، پھر ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھتی ہے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی اور آج اجنبی بن کر جا رہی تھی۔ ایک دن سب نے مسکراتے ہوئے دعائیں دیتے اس گھر کے دروازے اس کے لیے کھولے تھے، اور اب اس کے لیے اس گھر کے دروازے ان سب نے بند بھی کر دیے تھے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ انجام نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جو اسے دنیا کے سامنے کھڑا کرنے والی تھی۔ واپسی کے پورے راستے مائرہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہر قدم پر دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی میں یہ دکھ برداشت کر لوں گی؟ میں ابھی تک زندہ کیوں ہوں؟
ہر یاد، ہر بات، پیر کے ہجرے کی دھوکہ دہی، حماد کی بے رحمی اور گھر والوں کی تنقید، سب ایک ساتھ اس کے دل پر بن کر بم گر رہے تھے۔ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، میں جانتی ہوں میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں یہ غم نہیں سہ سکتی حماد۔ حماد نے ایک ہی پل میں مجھے پناہ کر دی، مجھے طلاق دے دی۔ وہ رکشے میں بیٹھی آنسو پوچھتی کر لائی۔ آس پاس کے لوگ اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی زندگی میں دخل دینے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال گھر پہنچتے ہی اس کی اجڑی حالت کو دیکھ کر سب گھر والے ششدر رہ گئے تھے۔ مائرہ، اس کی ماں سب سے پہلے آگے بڑھی اور بولی، بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا ہوئی میری جان؟ وہ پوچھتی ہیں۔ بتاؤ مائرہ، حماد نے کچھ کہا ہے کیا؟ بھائی غصے سے آگے بڑھا۔ بچی کو سانس لینے دو پھر بات کرنا، باپ نے نرمی سے کہا، اور مائرہ نے گہری سانس لی۔ امی، امی سب برباد ہو گیا امی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تھوک نکلتی ان سے یکدم لپٹ گئی اور سب کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اللہ خیر کرے میری بچی، کیا ہوا ہے؟ وہ کانپتی ہے۔ امی، حماد نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں برباد ہو گئی امی۔ وہ ہچکیاں پڑنے لگی اور سب ششدر سے منہ پر ہاتھ رکھ گئے۔ کیا بکواس کری ہو مائرہ؟ کیا ہو گیا ایسا جو نوبت یہاں آ گئی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے حیرانی سے پوچھا اور مائرہ نے ڈرتے ڈرتے ان سب کو سچ بتانے دیا، اور سچائی جان کر سب کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں بے قصور ہوں بھائی، میں نے نہیں جانتی بچہ کس کا ہے۔ امی ابو میرا یقین کرے، میں بے قصور ہوں۔ وہ صفائی پیش کرنے لگی کہ چلو وہ تو اس کو سمجھیں گے، جبکہ گھر کے سب لوگ اسے سن کر کانپ اٹھے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ اگر حماد باپ نہیں بن سکتا تو تم نے ایسا کیا کیا کہ پریگننٹ ہو؟ بھائی نے غصے میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، چپ کر جاؤ مائرہ، بس چپ کر جاؤ۔ باپ نے سر تھام کر سختی سے کہا اور مائرہ چپ سی کر گئی۔ اسے اندر لے جاؤ۔ اب وہ بیوی کی طرف مڑے۔ ابو جی، کیا آپ کو بھی لگتا ہے میں ایسی ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ مجھے اسی پیر پہ شک ہے، وہی گھٹیا انسان۔ بکواس بند کرو مائرہ، اللہ لوگوں پہ یوں نہیں الزام نہیں لگاتے۔ ماں نے اسے سختی سے ٹوکا اور مائرہ منہ کھولے سب کو دیکھ کر رہ گئی۔ سسرال والوں نے الزام تراشے تھے تو میکا اسے چپ کروا رہا تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ تمہاری بکواس سے ہمارے خاندان کا نام خراب ہوگا؟ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اور اب تمہیں خاموش رہنا ہوگا تاکہ مزید کوئی بدنامی نہ ہو۔ اس کی بات پہ مائرہ کے دل میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ بالکل، ہم لوگوں کو اس طلاق کا سبب کوئی اور بتا دیں گے، تم بس اس بات کو یہیں دفن کرو۔ باپ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس بار مائرہ نے سر نہیں جھکایا۔ لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی ابو جی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں پتہ کرواؤں گی، اور میرے ساتھ کس نے غلط کیا ہے۔ اس کی آواز مضبوط آنکھوں میں آنکھ تھی۔ دیکھ رہے ہیں نا اس کی ضد کیسے بے شرمی سے بکواس کر رہی ہے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر اس پہ ہاتھ اڑانا چاہا تو باپ نے اسے فوری پیچھے دھکیلا۔ پاگل مت بنو تم، وہ اس وقت پریشان ہے اور تم اس قسم کا رویہ رکھ کر مزید معاشرے میں میری عزت کا جنازہ نکلواؤ گے۔ وہ تنبیہ کرتے ہیں، بیگم تم کل اس کے ساتھ جاؤ اور چپ چاپ بچہ ضائع کروا دو۔ وہ بیگم سے بولے، بالکل نہیں۔ اس بات پہ مائرہ خود کو مضبوط بناتی نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ میرا بچہ بھی ہے، پھر میں ہی نہیں، میرا بچہ بھی بے گناہ ہے۔ میں اسے کسی قیمت پہ ضائع نہیں کروں گی، بلکہ اس کے باپ کا معلوم کروا کے اسے عدالت میں گھسیٹوں گی۔ میں انتقام لے کر آؤں گی۔ وہ حتمی لہجے میں بولتی ان سب کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ مائرہ بات کو سمجھو بیٹا، بہت بدنامی ہوگی جب سب کو پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب کی بیٹی کو ناجائز بچی کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے، سب تمہیں ہی۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میرا سب سے دل اٹھ چکا ہے، اور جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میں اس کا حساب لے کر رہوں گی۔ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں بلکہ پڑھی لکھی خود مختار عورت ہوں۔ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر رہوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہے۔ مائرہ، بس امی، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو سب کچھ برداشت کرے۔ میں اپنی عزت اور حق کے لیے لڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ مضبوطی سے بند کیا۔ ہر قدم پر وہ خود کو یاد دلا رہی تھی کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں اس ظلم کا حساب لوں گی۔ آنکھوں کے آنسو دھیرے دھیرے رکے، لیکن دل کی آگ، ہر درد، ہر دھوکہ، ہر الزام اس کے لیے ایک ہتھیار بنا چکی تھی، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس پیر نے علاج کے دوران ہجرت میں اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، اور وہ اب اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ اسے شک تو بہت پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا تھا۔ آج اس کی طلاق کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور مائرہ کی سالانہ بینک کی سرکاری چھٹیاں بھی ختم ہو چکی تھیں، اس لیے وہ آج دوبارہ بینک آ گئی تھی، وہی جگہ، وہی عمارت، مگر وہ خود اب وہ نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا ہے نا، تم یہ نوکری چھوڑ دو اور سکون سے گھر بیٹھ کر عدت گزارو۔ صبح بینک آتے اس کے باپ کی آواز سخت تھی، جبکہ مائرہ خاموشی سے کھڑی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں اب ڈر، خوف یا جھجک نہیں تھی۔ اور یہ بچہ اسے ختم کر دو تو یہی بہتر ہے، اس کی ماں نے نظر چراتے ہوئے کہا، اور یہ جملہ سن کر مائرہ کا دل جیسے چیر گیا۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے نہیں ماروں گی، اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔
لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ بھائی غصے سے بولا اور ماریا نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عزت تب جاتی ہے جب انسان ظلم کرے یا ظلم سہ کر خاموش رہے، اس لیے میں نہ نوکری چھوڑوں گی اور نہ یہ بچہ۔ وہ اتنا کہہ کر جاب پر آ گئی لیکن دماغ ابھی تک گھر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مائرہ، ساتھ والی کلیگ نے حیرت سے اسے بلایا تو وہ چونکی۔ تم اتنے دن بعد آئی ہو، خیر ہے نا؟ وہ پوچھتی ہے۔ مائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یار میں نے سنا ہے کہ تمہاری ڈائیورس ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتی افسوس سے بولی۔ یہ سوال سادہ تھا مگر مائرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی ایسا ہی ہے، اس نے سچ کہہ دیا۔ پھر اس نے یکدم اپنی کلیگ کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تمہاری کچھ مدد کی ضرورت ہے یار، مائرہ نے ایک لمحے کو سوچ کر آہستہ سے کہا۔ ہاں ہاں بولو یار، وہ پیار سے بولی۔ میں ایک کیس فائل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولتی اسے سب کچھ تو نہیں لیکن سچائی سے آگاہ کر گئی تھی کہ اس کے ساتھ کسی نے غلط کیا ہے، اس لیے اس کے ہسبینڈ نے اسے طلاق دے دی۔ سیریسلی؟ کلیگ پریشان سی ہو گئی۔ ہاں میں ان سب کو یوں نہیں جانے دوں گی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یار، میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے بس اتنی سی ہیلپ چاہیے کہ مجھے کسی اچھے سے وکیل کی اپائنٹمنٹ لے دو پلیز۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ میں ایسے وکیل کو جانتی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور وہ بےحد اچھا انسان ہے۔ کلیگ نے فوراً کہا۔ کون؟ وہ پوچھتی ہے۔ اذان مرزا، وہ صرف لائر نہیں بلکہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہے، اسپیشلی وومن امپاورمنٹ پر کام کرتا ہے اور ایسے کیسز موسٹلی فری آف کاسٹ بھی لڑتا ہے۔ وہ اسے تفصیلی سے بتانے لگی۔ وہ میری بات سنے گا کیا؟ مائرہ کے لہجے میں ہلکی سی بے یقینی تھی۔ وہ ان چند لوگوں میں سے ہے جو سنتے بھی ہیں اور لڑتے بھی ہیں، یوں جیسے ان کی اپنی لڑائی ہو۔ تم گوگل سرچ کرو، اس پہ تم خود کہو گی کہ وکیل ہونے کے ساتھ اذان مرزا بندہ بھی کمال کا ہے۔ وہ ضرور تمہاری مدد کر دے گا یار، تم بالکل مت گھبرانا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لڑکیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی گھٹیا انسان اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ وہ اسے مشورہ دیتی ہے اور پھر بریک ٹائم میں مائرہ نے فون نکالا اور اذان مرزا کے متعلق سرچنگ شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں اس کے سامنے وہاں انٹرویوز، ویڈیوز اور کیس کلپس آ گئے۔ اس نے ایک موٹیویشنل ویڈیو کھولی تو اسکرین پر ایک 27-28 سالہ سیاہ 3 پیس سوٹ ڈریس کوڈ میں ڈیسنٹ ہینڈسم اور پرسکون لہجے والا نوجوان نظر آیا۔ اگر عورت اپنی آواز اٹھائے تو اسے خاموش کرانے کے بجائے سنا جانا چاہیے۔ وہ غور سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بات کرنے کا انداز، اعتماد، سنجیدگی سب بہت مختلف تھا۔ وہ نہ صرف ذہین لگ رہا تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور یقین بھی تھا کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مائرہ نے فون بند کیا، چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے خود سے کہا۔ میں اس سے ملوں گی اور جلد کیس فائل کرواؤں گی۔ یہ فیصلہ اس لیے بہت بڑا قدم تھا کیونکہ اس کے لیے اسے سب کے خلاف جانا پڑنا تھا۔